نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں اور بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ بندوں کی توبہ کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ آدمی توبہ کرتے کرتے تھک جائے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی اس گناہ سے بڑی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا قتل کیا، اور 99 لوگوں کے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنے اللہ کو منانا چاہیے۔ تو اس نے معلوم کیا، کوشش کی کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے، کسی ایسے آدمی کو معلوم کیا جائے کہ جہاں جا کر میں توبہ کر سکتا ہوں اور میں اپنی مغفرت کا راستہ تلاش کر سکتا ہوں۔ تو حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص چوری، ڈکیتی اور قتل ان ساری چیزوں میں مشہور تھا، اور معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو اب اس کے دل میں ایک دن یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ یہ فکر اس کے اندر بڑھتا گیا اور لوگوں سے وہ معلومات کرتا رہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر اس کے اندر پیدا ہوئی کہ کسی ایسے شخص سے ملاقات کی جائے جس سے مشورہ لیا جائے کہ کس طرح میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر معلومات کرو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ ہر کرتے پجامے والا اور ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں بہت چالاک اور بہت ہوشیاری سے کام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اچھا سے اچھا تلاش کرتے ہیں، ٹیچر اچھا سے اچھا تلاش کرتے ہیں، مال اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں، انجینئر اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کبھی دین کا مسئلہ آتا ہے، شریعت کا مسئلہ آتا ہے، تو آدمی ایسے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جو عابد تو ضرور ہے، عابد اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر ایک کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس علم کا سمندر نہیں ہوتا، ہر آدمی آپ کی رہبری نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اپنا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک اچھے عالم کی تلاش کریں اور عالم کے پاس جا کر اپنا مسئلہ معلوم کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ ہمیں صحیح رہنمائی کی جگہ غلط رہنمائی مل جائے گی۔ تو اب یہ شخص کو بھی لوگوں نے ایک عابد کا پتہ دیا۔ اب وہ عابد کے پاس گیا اور عابد سے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، اب میری توبہ اللہ کے پاس قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ تم نے 99 کا قتل کیا ہے؟ اب سوچ ہوئے کھا کر بلی حج کو چلی، 99 کے قتل کے بعد تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اب اس کے دل میں تو ایک جذبہ پیدا تھا کہ مجھے توبہ کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے تو پھر کیوں نہ میں سینچری پوری کر لوں۔ تو اس نے اس کو بھی ختم کر دیا جس سے یہ مسئلہ پوچھنے گیا تھا، اور اپنی سینچری پوری کر لی۔ لیکن دل میں تڑپ ہے، دل میں احساس ہے، دل میں اللہ کی طرف سے توبہ کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب یہ پھر دوسرے عالم کی تلاش میں نکلا، پھر لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا فلاں ایک عالم ہے، فلاں بستی میں ہے، جاؤ ان سے اپنے مسئلے کو
کو معلوم کرو۔ یہ پھر ان کے پاس گیا اور اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ کے پاس میرے لیے کوئی مغفرت کا خانہ ہے کہ نہیں۔ تو چونکہ تو انہوں نے عالم تھے، باعمل تھے، اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کا سمندر تمہارے گناہوں سے بہت آگے ہے، کیونکہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں میرے بندے تم میری طرف چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا اور اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا، تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکی لکھ دوں گا۔ تو اب اس کے دل میں احساس تھا، وہ عالم کے پاس جب پہنچا تو عالم نے یہ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کا سمندر تمہارے گناہوں سے بہت آگے ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا عالم صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر جاؤ، وہاں نیک لوگ، اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور جب ہم توبہ کریں تو وہ لوگوں کا ساتھ، وہ دوست، وہ کمپنی اور وہ ہمارا سرکل چھوڑ دینا چاہیے جس سرکل میں رہ کر ہمارے اندر گناہوں کی عادت اور بغاوت کی عادت پیدا ہوئی ہے، ہمیں وہ سرکل، وہ ایریا، وہ ماحول چھوڑ کر ایسے ماحول میں جانا چاہیے جہاں اللہ والے ہوں، جہاں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جہاں ایمان اور شریعت پر، سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں جائیے، وہ بستی میں جائیے، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہیے، ان کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب اس نے سفر شروع کیا، ابھی سفر کر ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اور ملک الموت اس کی روح لینے کے لیے آ گئے۔ اب جب ملک الموت روح لینے کے لیے آئے تو کتابوں میں لکھا ہے، اب یہ حکمت کے لیے ہے، کس لیے اللہ بہتر جانے، ایک وہ فرشتہ آیا جس بستی سے یہ چلا تھا، ایک وہ فرشتہ آیا جس بستی میں یہ جانا چاہ رہا تھا، گناہوں کا ماحول جہاں تھا وہاں کا ایک فرشتہ روح لینے آیا، نیکی کا ماحول جہاں تھا وہاں کا ایک فرشتہ روح لینے آیا، اور دونوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں روح نکالوں گا کیونکہ یہ پاپی ہے، 100 کا قاتل ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، روح میں نکالوں گا اس لیے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے، بھلے ہی سے اس نے نیک کام نہ کیے ہوں لیکن توبہ کا ارادہ کر کر یہ اپنی منزل سے چل پڑا ہے اس منزل کی طرف جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا تو پھر اللہ پاک نے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، کہتے ہیں وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کر دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، ناپ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہ قریب ہے تو وہاں کے فرشتے نکالیں گے، جہاں جا رہا ہے وہ قریب ہے تو وہاں کے فرشتے نکالیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ناپا گیا تو ایک بالش کا، صرف ایک بالش کا فرق تھا، تو اب یہ فیصلہ ہوا کیونکہ ایک بالش جہاں جا رہا ہے وہ کم ہے تو اس لیے وہاں کے فرشتے روح نکالیں گے۔ بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب اس کے موت کا وقت آیا تو وہ گھسٹتا ہوا اس رخ کی طرف آگے بڑھا جو نیک لوگوں کی بستی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسافت، وہ ایریے کی مسافت کم ہو گئی، لہذا پھر اس کی ان رحمت کے فرشتوں نے روح نکالی۔ قربان جائیے اللہ کی دین پر، اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اور قربان جائیے اللہ کی معافی پر۔ کیسے رحیم اور کریم اللہ ہیں، صرف ایک آدمی توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور توبہ کا ارادہ کر کے چلتا ہے، ابھی کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا ہے، ابھی کوئی نیکی اس نے نہیں کی ہے، لیکن صرف ارادہ کر کے چلا ہے، اللہ کی رحمت پر قربان کہ اللہ نے اس کا شمار نیک لوگوں میں کر دیا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایسے رحیم اور کریم اللہ سے توبہ نہ کرنا، اور ایسے رحیم اور کریم اللہ کو نہ منانا، اور ایسے رحیم اور کریم اللہ کی بات کو مان کر نہ چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔